الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انہیں کہیں اسپیکر تو چلا دیں یہ والا، یہ نہیں چل رہا حضرات، نہیں چل رہا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کا بابرکت اور مبارک دن ہے، اور اسلامی سن 1446 ہجری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتیں مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کروڑوں مسلمان آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا قربانی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلامی اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آج کا دن جس کی خاص نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اسی مناسبت سے
ان حضرات کریمین کا ذکر شریف کر کے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم علیہ السلام کو قرآن حکیم میں حکم فرمایا ہے، فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمائیں۔ سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ کیسے نبی ہیں؟ سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کو رب سچا کہے، کسی روایت میں اگر آ بھی جائے نا کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے، تو ہم رب کی بات وہ بھی قرآن میں ہو، اس کے سامنے کسی اور بات کا کیا اعتبار کریں گے؟ میرا تیرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ اپنی کتاب قرآن پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمائیں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اب قرآن جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، آپ کے واقعات، آپ کے ارشادات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گہرا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہوگا اس کی کیا ہی شان ہوگی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں سیدھے راہ کی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اور مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، ہم نے انہیں سمجھداری، حکمت، دانائی اور ہدایت بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور
ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا، تو اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے حبیب آپ یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کریم نے ان کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا۔ اچھا، بندہ بھی بندے کو آزماتا ہے، تو کبھی بندہ آزمائش پر پورا اترتا ہے، کبھی بندہ کہتا ہے یار یہ تو فیل ہو گیا، میں نے تو تجھے چیک کر رہا تھا، تیرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں کے ذریعے، تو رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، وہ نتیجہ بھی اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے آزمایا، تو انہوں نے ان باتوں کو، ان امتحانات کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، کیا کر دیا بولیے، پورا کر دیا، اللہ اکبر۔ اچھا، جب استاد کسی شاگرد سے لیتا ہے امتحان یا سوال پوچھتا ہے، آزماتا ہے، اور شاگرد استاد کے معیار پر پورا اترے، تو استاد خوش ہو کر اپنے شاگرد کو کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ انعام دیتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترے، ڈگمگائے نہیں، تو اللہ نے بھی انعام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو سارے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ کتنے لوگوں کا؟ سارے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ اور 23ویں پارے میں، یہ پہلے پارے سے پڑھ رہا ہوں، 23ویں پارے میں جب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی والا ذکر کیا نا، ان کی جگہ دمبا آ گیا، تو اینڈ میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو لوگوں کے اندر باقی رکھا۔ اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو لوگوں کے اندر کیا رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہی وجہ ہے دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیار اپنے دل میں نہ رکھتا ہو۔ ہر مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حیا کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وگرنہ یہ ہے کہ کسی مذہب والے نے کسی نبی کو مانا تو دوسرے مذہب والے نے اس نبی کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ مثلا یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کر دیا، بولیے، انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، باقی نبیوں کو مانا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا کیا کر دیا، یہودیوں نے بھی انکار کر دیا، عیسائیوں نے بھی حضور کا کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہودی حضرت موسیٰ اور باقی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی ایسی شان ہے کہ ہر مذہب والا، ہر کمپنی والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حیا کرتا ہے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بتوں کے پجاری ہندو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا حیا کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی ایسا ویسا جملہ نہیں بولتے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ اللہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ بولیں سبحان اللہ۔ آج تو آپ نے بھائی قربانی کرنی، گوشت کھانا ہے، تھوڑا بولیں نا سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا ہے۔ اچھا، جب اللہ نے انعام دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا کیا کر دیا ہے، امام بنا دیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قال وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ امامت والا انعام میری اولاد کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین۔ فرمایا اے پیاری ابراہیم علیہ السلام، یہ جو امامت ہے یہ ہمارا خاص فضل ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہم ظالموں کو نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ آپ نے ہماری بارگاہ میں درخواست پیش کی ہے یا اللہ یہ امامت والا انعام میری اولاد کو بھی عطا فرما، تو رب فرماتا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں ہم انہیں انعام نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ آپ کی اولاد میں سے جو آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے ہم انہیں یہ انعام دیتے رہیں گے، اور جو ظلم و ستم کریں گے، بد عقیدہ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ سے اس انعام کے حقدار ہو سکتے؟ بولیے۔ اچھا ذرا دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ نبی کا بیٹا نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے میں انعام نہیں دوں گا۔ نبی کا بیٹا ہو، نبی کے طریقے کو چھوڑے، اللہ کی بارگاہ سے انعام کا حقدار نہیں۔ تو جو نبی کا بیٹا بھی نہ ہو، محض امتی ہو، اور وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے اپنائے، عیسائیوں کے طریقے اپنائے، کافروں کے طریقے اپنائے، تو پھر اس کو ذرا سوچنا چاہیے کس منہ سے امید رکھی ہے کہ سرکار بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ آپ کو نہیں پتہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی شرط ہے۔ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نہیں کرتا، سرکار کے طریقے کو فالو نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ سے انعام کا حقدار ہو سکتا؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، فرمایا حبیب یہ سارے لوگ آتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میری محبت اپنے سینے کے اندر بسانا چاہتے ہیں، لیکن میں رب اعلان کرتا ہوں۔ کیا؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اوے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، محبت اللہ سے کرنی ہے اور مرید کس کا بننا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا۔ یہ اللہ کا اور محبوب کا کیسا پیارا تعلق ہے۔ ایک بندہ جو کہے قاری صاحب میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں جی اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر آکھے تو حاجی نیک دے لگنا پائے گا، آکھے تو فلان دے لگنا پائے گا۔ وہ کہنے گے جی خیر تے ہے، پیار توڑے نال کریے تے آکھے انہاں دے لگیے، تو میں کہوں گا ساڈی لین ایک ہی ہے، انہاں دے آکھے لگنا میرے آکھے لگنا ہے۔ دیکھو کتنا پیار ہے مینوں توڑے نال، توڑا بار بار نہ لینا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بس بلا تشبیہ بلا مثال۔ اب سمجھیے کائنات گئی اللہ کے در پر، یا اللہ ہم تیرے غلام، تیرے بندے، تیرا پیار اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت کو، میرے محبوب کی محبت کو، میرے طریقے کو، ان کے طریقے کو، ان کی اطاعت کو، میری اطاعت کو، ان کی بات ماننے کو، میری بات ماننے کو جدا نہ سمجھنا، ہماری بات ایک ہے۔ اس لیے جاؤ میرے مصطفیٰ کے در پر چلے جاؤ، ان کے سچے غلام بن جاؤ۔ پہلے تم
محبت کرتے ہو اب یحببکم اللہ، اب میں اللہ خود تم سے محبت کروں گا۔ یعنی پہلے مخلوق اس چکر میں یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو، ان کے غلام بن جاؤ۔ پہلے تم محبت کے دعوے دار ہو، پھر میں رب خود تم سے محبت کروں۔ کہہ رہا نا، میں گواہی دیتے ہیں نا، داڑھی رکھ لے کوئی وہ زیادہ مذاق بنتا ہے بندہ یا داڑھی منڈوانے والا؟ بولیں، ارشاد فرمائیں، جو نہیں بول سکتے چلو سیری ہلا لو آج۔ کس کا زیادہ مذاق بناتے ہیں ہم لوگ؟ داڑھی رکھنے والے کا یا منڈانے والے کا؟ رکھنے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب میری سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے وقت کے اندر جو بندہ دنیا کو دھکا دے کر میں مصطفیٰ کی سنت کو اپنائے گا، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہے کوئی آج جو وعدہ کرے؟ ہیں؟ کوئی ایک کھڑا ہو، شاید اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی کھڑا ہو جائے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی ہے نوجوان جدی ہے وہ بیٹھے، جو کٹواتے ہیں اپنی داڑھی پر اس طرح پھیرتے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو آج اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ نیت کر کے اللہ کے گھر سے جائے کہ میں نبی پاک کی جا لوں گا؟ دنیا تانے مارے گی لیکن نبی پاک اپنا بنائیں گے، کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دل تو رونے کا کرتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سکے نعرے رہ گئے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارے نعت خان بھی داڑھی منڈ کے تازہ اس طرح پھیر کا اسٹیج پر کٹے کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ داڑھی رکھیں، دعا کریں بھئی، دعاواں نال داڑھی آندی یا داڑھی رکھن نال آئے گی؟ بولیں یہ رکھنے سے آئے گی نا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، یہودیوں کے طریقے رد کرنے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے کو سینے سے لگانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں بہرحال میں نے تو حضور کے دین کا ہوکہ دے دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سر عام دل جلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی؟ کیا ہوا؟ مجھے زندگی کی پہلی تقریر میں نے 2004 میں کی تھی، اسکول میں 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج 2025 آ گیا، میں نے زندگی میں آج تک پاکستان کے جس کونے کے اندر گیا ہوں 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں نے یہ کیمرہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ کمائی ہوگی۔ تھک ایسی سوچ کے اوپر جو تقریروں کے ذریعے کمائی کا ذہن رکھتا ہو۔ الحمدللہ میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے تاکہ یہ پیغام حق اور سچ دین مصطفیٰ کا پنجو پول تک محدود نہ رہے، ساری دنیا میں مصطفیٰ کے دین کا ڈنکا بجانے میں میرا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ آپ کو میں کہہ دوں، اتنے درد دل والا مولوی شاید آپ کو دوبارہ نہ ملے۔ میں مروں گا تو یاد کریں گے، ہاں میں مروں گا تو یاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام میں انعام دوں گا، آپ کی اولاد کو دوں گا انعام، لیکن جو آپ کے طریقے پر رہے گا، جو آپ کے طریقے کو چھوڑ دے گا، میں اس کو انعام نہیں دوں گا۔ ایک اور مثال سن لیں، میں نے وہ واقعہ قربانی کا بیان کرنا تھا لیکن یہ دوسری قربانی شروع ہوگی آج۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، بے فکر رہیں، میں نے پورے ساتھ پر مائک بند کر دینے، تقریر ختم کر دینی، انشاءاللہ 1 منٹ بھی تقریر اوپر نہیں جائے گی، بے فکر رہیں۔ حضرت اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے،
فرماتے تھے بھائی اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، بندہ بن جا، مسلمان ہو جا، کشتی میں بیٹھ جا، بچ جائے گا۔ وہ کہتا تھا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا جب آئے گا نا اللہ کا امر، تجھے پہاڑ بھی نہیں بچائے گا، کوئی چیز تجھے بچانے والی لا عاصم اليوم۔ فرمایا جب اللہ کی پکڑ عذاب آئے گا نا، کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا، تو بھی قوم کے اندر جا کر کافروں کے ساتھ مل کر تباہ ہو جائے گا۔ تیرے پاس ٹائم ہے، بیڑے کے اندر بیٹھ جا، مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا جی جاؤ، میں نہیں بیٹھتا۔ اللہ اکبر، طوفان آ گیا، ساری قوم جب پانی کے اندر ڈوبنے لگی، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا پانی کے اندر جب کھانے لگا نا ڈبکیاں، تو کہتا ہے ابا۔ ادھر سے نوح علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ میرا پتر، یا اللہ میرا بیٹا، اور وہ کہہ رہے ابا بچائیں ابا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ فرمایا نہیں، یہ اب آپ کا بیٹا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں رہا، نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ کیوں؟ بے شک پیدا آپ سے ہوا، پیدا ہونے کے باوجود یہ آپ کا نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ آپ کا طریقہ جو نہیں اپنایا، آپ کا طریقہ نہیں اپنایا۔ انہو لیس من اہلک، یہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ آپ کے اہل میں، آپ کے قبیلے گھر والوں میں اس کا شمار نہیں۔ کیوں؟ اس نے آپ کے طریقے کو اپنایا، آپ کی تعلیمات کو اپنایا۔ اور یار ہم تو 1400 سال کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، نبی کا حقیقی بیٹا ہو، پوتا دوترا نہیں، حقیقی بیٹا ہو، وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے، غیر صالح، برے عمل کرتا ہے، گناہ گار ہے، آپ کے طریقے کو اپنانے والا نہیں، شیطان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ بے شک آپ سے پیدا ہوا، لیکن میں رب اعلان کرتا ہوں جو نبی کا بیٹا ہو کر نبی کے طریقے کو چھوڑے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہے جی میں نبی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ آپ کے اہل میں سے تو عبرت کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ یار ہم تو، ہماری تو برادری بھی وہ نہیں جو نبی کی برادری تھی، وہ تو قریش بنی ہاشم سے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہم میں سے کوئی راجپوت بیٹھا ہے، کوئی جٹ بیٹھا ہے، کوئی ارائیں بیٹھا ہے، کوئی بھٹی بیٹھا ہے، کوئی کیا بیٹھا ہے۔ ہماری تو برادری کا بھی فاصلہ ہے، قوموں کا فاصلہ ہے، ملکوں کا فاصلہ ہے، زبان کا فاصلہ ہے، پھر بھی ہم اتنے جری ہو گئے گناہ پر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کافروں کے طریقے اپنا کر نبی کی شفاعت کی امید کس منہ سے رکھیں؟ اگر نبی پاک کی شفاعت پانی ہے، کافروں کے طریقے کو دھکا دے کر نبی پاک کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔